السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، وہاں جا کے ہمارے چینل کو فالو کر لیجئے، زیب قریشی ٹی وی کو۔ جناب، بہت سی خبریں ہیں لیکن پہلے اپنے وطن کی خبر ہو جائے، اپنے علاقے کی، اپنے ریجن کی۔ جناب، ایک ڈرامہ اور رچایا ہے مودی نے۔ بھائی مودی خدا کی قسم ہے تو چائے والا، لیکن بڑا نوٹنکی ہے۔ واہ بھائی واہ! واہ جی، وہ پہلے گیا برطانیہ سے چائے پی تو اس لڑکے نے کہا کہ بھائی لو، ایک چائے والا دوسرے چائے والے کو چائے دے رہا ہے۔ مودی نے بڑا نکات سا منہ بنایا، اس کے بعد چلتا ہوا نا، پھر مالدیو سے ہوتا ہوا پہنچا تامل ناڈو، وہاں سے ہوتا ہوا جناب وہ پہنچا۔ آج کانگریس نے ان کی کرنی تھی کھچائی پارلیمنٹ کے اندر، تو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ پیش کیا کہ جی ہمارے فوجی یدھاؤں نے جو ہے 3 دہشت گردوں کو، آتنک وادیوں کو مار دیا، اور 3 آتنک وادیوں کو مار دیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایس ایس جی کا کمانڈو بھی تھا اس کے اندر۔ بھائی کمال کر دیا بھائی داد دینی پڑے گی بھائی، ایس ایس جی کا کمانڈو مار دیا۔ بھائی ہم تو ہنستے ہیں پاکستانی، کیا کریں، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے میڈیا۔ کہنا جی مہادیو، آپریشن مہادیو شروع ہو گیا ہے، آپریشن مہابلی شروع ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ آپریشن بجرنگ بلی شروع ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ کہلے وہ جو آپریشن سندور روکا تھا نا، وہ دوبارہ سے ہم نے شروع کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بہرحال جی پارلیمنٹ میں انہوں نے لڑائی ہو رہی ہے خوب۔ وہ جو پارلیمنٹ میں جو کانگریس ہے، اس نے اس کو یہاں سے اس کا یہ گھینٹی پکڑ لی ہے، وہ کہتا میں تو یہ نہیں چھوڑنا کسی قسم کے اوپر، اور لے دے ہو رہی ہے۔ اور اس ٹائم انہوں نے اس کے کانگریس کا کوئی ممبر تھا، اس نے پتہ نہیں پاکستان کے حق میں کیا کہہ دیا، اور وہ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے سارا گودی میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ابے بھائی چلو فار آرگیومنٹ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک کمانڈو مار دیا، پاکستان کا ایس ایس جی مار دیا۔ کہہ لگے جی ہم نے اس کو جنگلوں میں ڈھونڈا ہے، بیچارے 3 غریب مسلمان کشمیریوں کو مارا ہے، جو بیچارے وہیں پہ کام کرنے والے تھے، جو وہاں کے جن کا وطن تھا۔ تم نے ان کے وطن پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور تم جی چائے جیسے ان کو بیچاروں کو مار رہے ہو۔ بہرحال ایک اس بیچارے کشمیری کو مار دیا، اور کہتے ہیں جی پاکستان کا ایس ایس جی کمانڈو۔ اب سننے میں آ رہی ہے کہ وہ ایس ایس جی کمانڈو جو ہے اپنے گھر پہ آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سو رہا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے مارا ہے، کس کو مارا ہے۔ بہرحال اتنے تو یہ جھوٹے ہیں، یہ مودی میڈیا جو ہے یہ بہت ہی جھوٹا ہے۔ اب لڑائی چل رہی ہے خوب، کہتے ہیں جی ہم نے مار دیا، ہم نے بدلہ لے لیا شکتیشالی۔ اچھا بھائی، ایک کمانڈو مار کے تم نے بدلہ لے لیا، یعنی جو آپ کا 1 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے ارب کا جو S-400 تباہ کیا تھا اس کا بدلہ ہو گیا۔ یہ جو 7 ریفل، ہم جو کہہ رہے ہیں شروع سے 7 ریفل گرا ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار یسٹرڈے آپ لوگوں نے قبول کیا نہیں کیا؟ دیکھیں میرے ہندوستانی بھائیوں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ آپ کو گدھا بنا رہا ہے۔ کیا ہندوستانی گدھے ہیں، بیوقوف ہیں؟ اگر ہیں تو بھائی بنتے رہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں کہنا، لیکن میرے خیال میں ہندوستانی لوگ نہ گدھے ہیں نہ بیوقوف ہیں، اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ جواب دیں گے۔ آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے برموس میزائل کا جو تمہارا بھنڈار تھا، جس کو تم بھنڈار کہتے ہو، ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں جہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ڈپو ہوتا ہے، جو بھی ہے، اس بھنڈار کو پاکستان نے اڑا دیا، تو کیا یہ بدلہ پورا ہو گیا؟ ابے بھائی خدا کا خوف کرو، نہ بھائی ہم ملوث تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے۔ تم اپنے گھر میں دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہارے گھر میں آگ لگ رہی ہے، بلکہ تم تو یہ کر رہے ہو کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگا رہے ہو۔ بلوچستان میں سپورٹ کر رہے ہو، خیبر پختونخوا میں وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں،
سمجھ آئی؟ جس کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی پر پتھر نہیں پھینکتے. تو اس وقت ہندوستان میں بے تحاشا آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلت علما ہو جائے. تو جناب سب سے بڑی تو خبر یہ تھی آج کی، جو میں ہنستے ہنستے پیٹ میں درد ہو گیا، میری ہنسی نہیں رک رہی ہے. ایسا زبردست نکال کے لائے، پتہ نہیں کہاں سے لاتے نکال کے بھائی ویسے ایک ماننی پڑے گی، چائے والے کا دماغ واقعی چائے والا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں یہ جو بال کاٹنے والے نائی ہوتے ہیں نا، نائی جن کو انگلش میں باربر کہتے ہیں یا حجام بھی کہتے ہیں انہیں، تو یہ جو ہے نا بہت چالاک قوم ہوتی ہے نائی. اب بہت سے میرے نائی بھائی سن رہے ہوں گے، لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہ، ان میں کیا بات ہوتی ہے کہ یہ بال کاٹتے کاٹتے تم سے پورا راز اگلوا لیں گے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہو، وہ فلانا کیا کر رہا ہے. جو محلے کی دائی ہوتی ہے نا وہ یہ نائی ہوتے ہیں. تو بالکل بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ ان کا ہے بھائی، کہ بھائی وہ یوں ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا. یہ گودی میڈیا جو ہے نا یہی کرنے لگا ہے، اور یہ سارے یہی کرنے لگے. بہرحال جی دیکھیں، پاکستان سے پنگا نہ لیں، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا. دیکھیں اب آپ پاکستان آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے، یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا. پاکستان پہلے بھی نہیں ڈرتا تھا، اب بھی نہیں ڈرتا. دیکھیں آپ اپنے تمام نیبرز کو دیکھ لیں، ہندوستان کے نیبرز شروع ہو جائیں، مالدیپ، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، صحیح ہے، ایک چائنا کو الگ رکھ دیں صرف، اور پاکستان، جو چھوٹے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں. چائنا تو بہت بڑا ملک ہے. یہ سب ملک آپ سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں ان چھوٹے ملکوں میں جو آپ سے سائز میں بھی کم ہے، آپ سے تعداد میں بھی کم ہے، وہ کبھی بھی آپ سے نہیں ڈرے. انہوں نے ہر جگہ آپ سے لڑائی لی، حتیٰ کہ اپنا ایک بازو ہم نے کٹوا دیا لیکن ہم ڈرے نہیں. ہم نے آپ کو منہ توڑ جواب وہاں پہ بھی دیا، صحیح کا جواب دیا، چنگا جواب دیا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو فوجی ہیں، پاکستانی فوجی، ان کا تو پیشہ ہی سپاہ گری تھا. یہ تو ہوتے ہی فوجی تھے. انگریز نے GHQ کہاں بنایا؟ راول پنڈی میں. چونکہ یہ خطہ پٹوار، جہلم، چکوال، اس علاقے کے لوگ بڑے جنگجو تھے، یہ لڑنا جانتے تھے، یہ مغلوں کے زمانے سے فوج میں تھے. تو آپ ان سے پنگا نہ لیں. دیکھیں یہ پاکستانی فوج، ایک تو یہ کہ یہ پیدائشی جرری ہوتے ہیں، پیدائشی فوجی ہوتے ہیں، پیدائشی لڑنے مرنے والے ہوتے ہیں. دوسرا ان کے اوپر اللہ نے یہ فضل کیا کہ ان کے دل میں جذبہ ایمانی ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں پیارے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2. نمبر 3 بات، جب مسلمان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. پھر وہ حدیث یا وہ مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ ایک مومن 10 کفار پہ بھاری ہے. تو ہم لوگ آپ سے نہیں ڈر سکتے کسی بھی قیمت پہ. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنی بھی سازشیں کر لیں، لیکن اللہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پلاننگ کرتا ہے تو میں اس سے بیسٹ پلاننگ کرنے والا ہوں. آپ کا میڈیا روزانہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستانی بھوکے ننگے ہیں، پاکستانیوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پاکستانی مقروض ہیں، قرض دار ہیں. او بھائی ہم سبھی کچھ ہیں، ہم سبھی کچھ ہیں. کیا تمہارے آگے کبھی آگے ہاتھ پھیلایا کہ تم ہمیں گندم دے دو، اناج دے دو؟ تم سے تو نہیں مانگا نا، ہم نے دنیا سے مانگا. ٹھیک ہے آج ہم غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا کہ ہم مالدار ہو جائیں گے. اصل میں غریب تم نے ہمیں رکھا ہوا ہے. تم سازشیں کر رہے ہو 47 سے. تم نے پاکستان کے اندر وہ قیادت آنے دیتے ہو تم لوگ جو کہ پاکستان کو لوٹے، پاکستان کو کھائے. جو پاکستان کی وفادار ہوتے ہیں ان کو تم نہیں آنے دیتے ہو. تم ان کو لے کے آتے ہو جو بغیر ویزے کے تمہیں ڈائریکٹ لاہور تک لے آئے. تمہیں صحیح ہے، لاہور تک لے آئے بغیر ان کے پوتی پوتوں کی، ناتی نواسوں کی شادیوں میں بغیر ویزے کے آپ اترتے ہو اور سیدھے لاہور آ جاتے ہو.
آپ ان لوگوں کو لانا چاہتے ہو، آپ ایبسولوٹلی نوٹ کو نہیں لانا چاہتے، آپ چاہتے ہی نہیں ہو کہ ایبسولوٹلی نوٹ جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ یہی حرکتیں آپ کر رہے ہو ہمارے ساتھ، تو بے فکر رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، عزت ذلت اسی کے ہاتھ ہے۔ لیکن آج جو تم نے میرے خبر آئی ہے نا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اچھا جی، بات چلتے ہیں، پاکستان نے جو ہے جو یا سفر کے جاتے تھے زیارت کے لیے ایران اور عراق وغیرہ، وہ بسوں کے ذریعے جاتے تھے۔ انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ جو بلوچ ہیں ہندوستان کے کہنے پہ، چونکہ ساری دہشت گردی کا منبع ہندوستان ہے، ہندوستانی دہشت گردوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ وہ ان بسوں کو جو ہے ان پہ حملہ کریں، شہید کریں، جو لوگ یاتری یا جو سفر کرنے جا رہے ہیں زائرین ان کو ماریں۔ تو اس کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی اور کہا کہ جی ہوائی جہاز کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں۔ ادھر تھوڑا سا ہم فلسطین کی طرف آ جائیں۔ فلسطین میں بہت شدید ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پر ایک اطلاع یہ ہے کہ تقریباً 1,00,000 افراد بس اب مرنا شروع ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے، نہ وہاں پانی ہے نہ خوراک ہے، اور مسلمان جو ہے نا وہ تو بے غیرت ہو گیا ہے، انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں مسلمانوں نے، اور آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس اپنے ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ طالبان، یہ جو بلوچ لبریشن آرمی والے ہیں، جاؤ نا اسرائیل کے اندر، وہاں جا کے لڑو، جن کو تمہاری ضرورت ہے، تم سے کوئی ہمیں وہ نہیں ہے۔ ادھر وہ کردش لوگ وہ وہاں پنگے ڈال رہے ہیں، جا کے لڑو نا بھائی اس سے، لیکن کوئی نہیں، سارے ہم بے غیرت ہو گئے، اس میں بھی شامل ہوں، میں سب سے بڑا بے غیرت ہوں، اس کے بعد سب چھوٹے بے غیرت ہیں۔ لیکن یہ کہ میرے پاس ایک میڈیا ہے، ایک ذریعہ ہے یہ میڈیا کا، اس کے ذریعے میں صرف اسی محاذ پہ میں جہاد کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہوں، لوگوں کو اویئرنیس لا سکتا ہوں کہ بھئی دیکھیں وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس وقت یہ پوری دنیا کا فرض ہے کہ ان کو خوراک پہنچانا، غریبوں کو ان کو پانی پہنچانا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ اور میرے خیال میں اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اگر آپ پہنچا بھی دو گے خوراک تو ڈاکٹروں کے مطابق وہ جو ہے بہت جلد جو ہے شہید ہو جائیں گے۔ بس اتنی سی میں نے بات کرنی تھی، اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ ہاں، مودی صاحب بہت بہت مبارک ہو، جو آپریشن سندور اب آپریشن ملی باب، ماں باپ، ماں شاب، ٹھوپ آپ، کھوپ آپ، بے بجرنگ بلی، سارے آپ نے کر لیے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا یہ نقلی بناوٹی آپریشن۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔